جی ہاں، السلام علیکم اور آپ سب کو میں خوش آمدید کہتا ہوں. میں اس وقت یہاں موجود ہوں افطاری کے لیے، اور لیکن اس سے پہلے لائف بوائے سے ہاتھ دھونا بہت ضروری ہے جی. اور اب تو ویسے بھی لائف بوائے جو ہے وہ اب نئی پیکنگ اور نئی صورتحال میں دستیاب ہے، اور اسکن ایکسپرٹ ہے. بیٹر فار اسکن بیریئر، گلیسرین اور وائٹامن ای اس میں شامل ہے، اور خوشبو بھی بڑی زبردست ہے. اور بالکل جی، آپ لوگ بھی ٹرائی کیجئے گا جب یہ مارکیٹ میں اویلیبل ہو. اور اسکن ریڈی، لائف ریڈی. آگے بڑھیں گے. حافظ سویٹس یہاں پہ ہمارے ساتھ افطار میں ہوتا ہے، میں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. 1975 سے اب تک حافظ سویٹس جو ہے اپنی کوالٹی کو برقرار رکھے ہوئے ہے، اور صرف پاکستان میں ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں اویلیبل ہو چکا ہے. اور ہمیں بڑا فخر ہے جی کہ یہ اس طرح سے پاکستان کا نام جو ہے وہ پوری دنیا میں روشن کر رہے ہیں. بہت ساری ویرائٹی ہوتی ہے. ریوائیو یہاں پہ موجود ہے. ریوائیو کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں. رمضان کی اسپیشل جو ہے وہ انہوں نے آفر نکالی ہے، اور یہ 3 in 1 ہے. 140 روپے کی یہ لیٹر کی بوتل ہے، اور اسے پیاس نہیں بجھاتا بلکہ جو آپ کو ڈی ہائیڈریشن ہو جاتی ہے روزے میں اس کو بھی دور کرتا ہے. بٹ اینی وے، ہم آگے بڑھیں گے. علماء کرام سے آج کے جو ہماری باتیں تھیں بہت تفصیلاً ہمارے علماء کرام نے میرے خیال سے اس چیز پہ تذکرہ کیا ہے، اور ہمارے علم میں بہت اضافہ کیا ہے. سو مولانا صاحب، اگر آپ اس کو کیسے ریپ اپ کر، مطلب لوگوں کو کیسے سمجھ آئے کہ ہم نے یار آج سے یہ نہیں کرنی، 2 نمبریاں نہیں کرنی. دیکھیں 2 نمبری حرام کے زمرے میں آ جاتی ہے. بالکل بالکل فرمایا من غشا فلیس منا، جو دھوکہ دیتا ہے اس کا میری امت سے کوئی تعلق نہیں. یہ حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ اور علیہ یہ وسلم. جو بجلیاں چوری کرتے رہے یہ حلال تھا؟ نہیں یہ بھی غلط ہے. جو گیس چوری ہوئی ہے یہ بھی غلط ہے. چوری ہے. ٹھیک ہے. جو ہم دیکھیں، میں اگر چوری کروں تو وہ کسی کا حق لے رہا ہوں نا. اب میرا بوجھ عوام اٹھا رہی ہے کہ الیکٹرک تو اپنا نقصان نہیں نہ کر رہی. اب میرا بوجھ محلے والے ارد گرد والے اٹھا رہے ہیں، یہ بھی ظلم ہے. اب وہ جو انہوں نے کیا تھا اب ہم بھگت رہے ہیں، ہم بھگت رہے ہیں وہ سارے، وہ ہمیں جرمانہ دینا پڑ رہا ہے. دیکھیں فیصل بھائی، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نا عوام الناس کو مخاطب کیا، یا ایھا الناس کہہ کے. فرمایا جو چیز اللہ نے تمہارے لیے حلال کیا وہ کھاؤ، شیطان کے پیچھے نہ چلو، یہ تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے. حلال چیز سے انسان کی عبادت میں بھی لذت ہوتی ہے. حرام کا اگر لقمہ انسان کے پیٹ کے اندر چلا گیا تو نہ اللہ اس کی دعا قبول کرتے ہیں، نہ اللہ اس کی عبادت قبول کرتے ہیں. اور وہ بندہ جو اپنی اولاد کے لیے حلال اور حرام کی تمیز بھول جائے، سارا دن لگا رہے پیسہ اکٹھا کرے بچوں کے لیے، ایسی اولاد بھی والدین کی فرما بردار کبھی نہیں ہوتی جس کے پیٹ میں باپ حرام کا لقمہ ڈالے. حضرت ایک اور چھوٹی سی بات ہے، اس دن بھی ہم یہ بات کر رہے تھے، وہ بات میری بیچ میں ہی رہ گئی تھی. آپ حالت روزہ میں، اور آپ اللہ تعالیٰ نے جو حلال چیزیں ان کی بھی آپ پہ جو ہے وہ روک تھام کرتی ہے، اور ہم کرتے بھی ہیں. بالکل. لیکن ایک نارمل لائف میں جو حرام چیزیں، مطلب فار ایگزامپل میں نے روزہ رکھا ہوا اور میں اپنے شہر کے، اپنے ملک کے تمام قوانین توڑتا جا رہا ہوں. ٹھیک ہے، میں حقوق اللہ تو پورے کر رہا ہوں، لیکن جو حقوق العباد ہیں ان پہ جب میں یہ کر رہا ہوں تو یہ کس زمرے میں آ جاتا ہے؟ دیکھیے، اسلام ایک دین ہے، اور ایسا دین ہے کہ جس کا تعلق صرف مسجد کی 4 دیواری سے نہیں ہے یا سحر و افطار کے دسترخوان سے نہیں ہے. پوری زندگی کے لیے اسلام ایک نفس کی تہذیب ہے کہ آپ کو زندگی گزارنی کیسے ہے. یعنی اگر ایک شخص غلط پارکنگ کر رہا ہے وہ بھی اسلام کے خلاف ہے، اس لیے کہ رسول اکرم نے فرمایا کہ ہر وہ چیز جو راستے میں دقت کا باعث بنے اس کو ہٹا دو. تو جب حدیث میں اس کے ریموول کا حکم ہے تو جو غلط پارکنگ ہے وہ دین کے خلاف ہے. یعنی ہمارا دین یہ چاہتا ہے کہ ایسی تم زندگی گزارو، ایک طرف اللہ کے اطاعت گزار بنو، اور دوسری پہلو اس کا یہ ہو کہ مخلوق کے لیے تم مفید ہو جاؤ. ڈاکٹر صاحب ریپ اپ کرتے ہیں. وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، جو اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے حب کے لیے لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا، لوگوں کو اس کے کسی عمل سے کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی کسی بھی طریقے سے، اور لوگوں کے لیے وہ مفید ہوگا. فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے میں اس کے ذکر کو اس کائنات میں باقی رکھوں. اللہ اکبر. سبحان بس اللہ. ہمیں چاہیے کہ اگر ہم یہ خواہش رکھتے ہیں کہ لوگ ہمیں اچھا یاد کریں اور تادیر یاد کریں تو ہم لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں. بالکل صحیح بات ہے. بس جی، اللہ تعالیٰ مست زندگی گزارنے سے منع نہیں کرتے، لیکن آپ کی وجہ سے کسی کو تکلیف نہ ہو. اور کچھ چیزیں ہیں
اور دیکھیں نا یہ جو ایک ایفیکٹ کی ہم بات کرتے ہیں، آج ہم کسی کے ساتھ غلط کرتے ہیں، حرام کماتے ہیں، کسی کو تکلیف پہنچاتے ہیں، اپنا دسترخوان بھر لیتے ہیں، 2 نمبر طریقے سے کھانا لوگوں کو کھلاتے ہیں. جو ریسٹورنٹس کی میں بات کر رہا ہوں، جہاں پہ جیسے وہ ہوا، میں کبھی کبھی کچھ اتنی انسپریشنل سٹوریز ہیں جنہوں نے چھوٹے سے ایک ٹھیلے سے شروع کیا اور آج 4 5 6 منزلہ ان کے ریسٹورنٹس بن گئے ہیں. تو ریزن کیا ہے؟ وہ ان کی محنت ہے، وہ ان کی ایمانداری ہے. سو اس کو آپ یہ مت سمجھے کہ یہ کوئی 2 نمبر طریقے سے کر رہا ہے. وہ حضرت بھی جب بات کر رہے تھے، وہ بات یہی ہے کہ جو 2 نمبر طریقے سے کرتے ہیں وہ بہت شارٹ ٹرم ہوتا ہے. 10 سال 15 سال 20 سال چلے، بہت ہوا 40 سال 50 سال، پھر ان کے بچے بیچارے کس صورتحال میں گھوم رہے ہوتے ہیں. اذان مغرب کا وقت ہو رہا ہے، ہم بس اب اذان مغرب پہ جائیں گے، واپس آئیں گے. اپنا خیال رکھیں اور کوشش کریں آپ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. اللہ حافظ.